ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس انتہائی اہم اور ہمارے ایک عقیدے کی ترجمانی کرتا ہوا ہے، اس پر دھیان سے توجہ سے سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ ترجمے پہ غور کریں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ولولا فضل اللہ، ولولا اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکہ اے محبوب آپ کے اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا، ورحمتہ اور رحمت نہ ہوتی، اے محبوب اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتا تو فرمایا لہمت طائفۃ منہم، لہمت تو فرمایا ایک گروہ نے، لہمت ضرور ارادہ کر لیا، طائفۃ گروہ نے، منہم ان میں سے، بات پچھلے درس سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ گزشتہ درس میں ہم سنتے آ رہے ہیں توما بن عبیرک جس نے چوری کی تھی اور الزام یہودی کے اوپر، وہ منافق تھا توما بن عبیرک، ٹھیک ہے، کلمہ گو تھا لیکن منافق تھا، تو انہوں نے الزام کس پہ لگایا؟ یہودی پر۔ چوری کس نے کی؟ توما بن عبیرک نے، ٹھیک ہے۔ تو اب فرمایا کہ پھر وہ اس کے قبیلے والے جو قبیلہ بنی ظفر جو تھے وہ اپنے اس کی توما کی حمایت کر کے اور الزام کس پہ لگا رہے تھے؟ حالانکہ سب کو پتہ تھا، پتہ چل گیا تھا کہ چوری کس نے کی ہے۔ تو اب اس طائفہ سے مراد وہ قبیلہ ہے، اب اس کو آپ نے ذہن میں رکھ کے ترجمہ سمجھنا ہے۔ لہمت طائفۃ منہم، تو ان میں سے ایک گروہ نے، ان میں سے گروہ نے ارادہ کر لیا ان یضلوک، کہ وہ تمہیں دھوکہ دیں، وہ تمہیں وما یضلون، اور وہ دھوکہ نہیں دے رہے، وہ نہیں بہکا رہے، الا انفسہم مگر اپنے آپ کو، مگر اپنے آپ کو، وما یضرونک اور وہ آپ کا کچھ بھی نہیں، من شیء کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیوں؟ وانزل اللہ اور اللہ نے نازل کر دی، علیک الکتاب کا، علیک الکتاب آپ کے اوپر اللہ نے کتاب کو نازل فرما دی، والحکمت اور حکمت نازل فرما دی۔ واہ واہ۔ اور اگلا ترجمہ سن کے آپ نے کیا کہنا ہے؟ سارا نہیں بولیا۔ وعلمک اور اس نے آپ کو سکھا دیا، ما لم تکن تعلم جو آپ نہ جانتے تھے، جو کچھ آپ نہ جانتے تھے اس مالک نے آپ کو سکھا دیا۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما اور اللہ کا آپ کے اوپر بہت بڑا فضل ہے۔ وابیو سن لو، وکان فضل اللہ علیک، اے محبوب آپ کے اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل عظیم ہے۔ تو اب سابقہ واقعے کے ساتھ ربط یوں چل رہا ہے کہ انہوں نے بہکانا چاہا، نہیں 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 ہمارے بندے نے تو کوئی چوری نہیں کی حضرت جی، چوری تو یہودی نہیں کی ہے، یا مسلمانوں کے اوپر لگا رہے تھے بات، یا یہودی قبیلے کے اوپر، یا وہ یہودی شخص کے اوپر کہ نہیں نہیں ہمارے بندے نے تو چوری کی نہیں ہے۔ اس نے تلوار اٹھا کے یہودی کی بوری کے نیچے رکھ دی، آٹے کی بوری میں چھپا دی، تو پتہ چلا زرہ، زرہ، تو زرہ اس نے جو چھپا دی تھی بعد میں پتہ چلا کہ چھپانے والا یہ شخص تھا، پکڑا گیا، اب الزام لگایا اس یہودی کے اوپر۔ تو فرمایا کہ محبوب اگر اللہ کا آپ پر فضل نہ ہوتا، فضل کیا ہے کہ اس خالق مالک نے آپ کو اپنا نبی بنایا ہے، اور نبی بھی معصوم بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ علماء نے لکھا معصوم، یعنی آپ سے کوئی خلاف شرع کام ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی محال ہے۔ کیا ہے؟ محال ہوتا ہے جو ممکن ہی نہ ہو، ناممکن، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ یہ آپ کو بہکا نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کے اوپر اپنی رحمت بھی فرمائی اور فضل بھی فرمایا ہوا۔
اس دور کے منافق نہیں بگاڑ سکتے تو آج کا دور کا منافق کیسے کام کر سکتا ہے؟ چاہے وہ وہابی کی صورت میں ہو، چاہے وہ دیوبندی کی صورت میں ہو، چاہے دیوگندی کی صورت میں ہو، چاہے نجدی کی صورت میں ہو، چاہے مرزا کانے قادیانی کا فالور ہو. ہاں جی، حضور کی شان میں کمی کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے اوپر خاص اپنے مالک کا فضل بھی ہے اور رحمت بھی ہے. ہاں جی، تو فرمایا کہ محبوب یہ آپ کو کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو کتاب عطا فرمائی ہے. کیا عطا فرمائی ہے؟ قرآن پاک. والحکمہ، حکمت سے مراد کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے، فرمایا حکمت سے مراد حلال، حرام، امر نہیں، ساری جو دیگر احکامات ہے، وعید، وعدہ، ہاں جی، ماضی مستقبل کی خبریں. ہاں جی، فرمایا محبوب ان چیزوں کا سارا جو ذکر ہے ہم نے اس کتاب کے اندر اجمالاً ذکر کیا. اجمال وہ ہوتا ہے جس میں تفصیل نہ ہو. کیا کیا؟ اجمالاً ذکر کیا، خلاصتاً. اور پھر ہم نے آپ کو خفیہ طور پر وحی عطا کر کے اس کا سارا علم عطا فرما دیا. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے وابستہ ہوگا اس کو قرآن سمجھ آئے گی. جس کے سینے میں حضور کی محبت ہوگی اس کو قرآن. آج کا فتنہ غامدی، وہ جوید غامدی جو آتا ہے میڈیا کے اوپر اور بکواس کرتا ہے، جس طرح اس نے رمضان میں ایک شوشہ چھوڑا تھا کہ امام ریڈیو کے اوپر، اسٹیشن کے اوپر، ٹیلی ویژن کے اوپر تراویحیں پڑھائے تو لوگ گھر میں پڑھنے ہو جائیں گی. حالانکہ اس جاہل کے بچے کو اتنا نہیں پتا کہ امام جو ہوتا ہے اس کا معنی کیا، جو آگے ہو. تو جماعت کے لیے امام کا آگے ہونا کیا ہے؟ شرط ہے. نہیں تو جماعت ہے وہ فتنہ جو ہے حدیث کا بھی منکر ہے، وہ خبیث، اس کو پھر انشاءاللہ کسی موقع پہ کریں گے. تو جو حضور کے در سے دور ہو جائے اس کو قرآن بھی سمجھ ہاں ہے. خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. حالانکہ اصل بات تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو بھی اگر کسی کی ضرورت پڑے گی تو ہمارے رسول کا در ہوگا. ہاں جی، تو فرمایا ماضی مستقبل کی خبریں اللہ نے تفصیلاً وحی کے ذریعے سے اپنے محبوب کو عطا فرما دی. تو اس طرح فرمایا کہ ہم آپ کو اپنا نبی بنا رہے ہیں، بنایا ہے، معصوم بنایا ہے، لہذا آپ سے یہ غلط فیصلہ نہیں کروا سکتے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو ساری خبریں عطا کر دی ہیں. خبریں کا کر، لہذا یہ دھوکہ نہیں دے سکتے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، فرمایا کہ اس نے تمام وہ کچھ آپ کو سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے. اللہ نے سب کچھ آپ کو کیا کر دیا؟ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا آپ کے اوپر بہت بڑا فضل ہے، فضل عظیم ہے. اس طرح ان منافقوں کا پروپیگنڈا بھی ظاہر ہو گیا، یہودی کے اوپر جو الزام لگایا گیا وہ بھی واضح ہو گیا، اور مجرم کون ہے یہ بھی پتہ چل گیا. اچھا، بات ختم نہیں ہوتی، اب اس سے بہت بڑا ایک ہمارے لیے عقیدہ ثابت ہو رہا ہے. اہل سنت والجماعت جو پاکستان کے اندر بلکہ پورے ملک کے اندر حنفی مسلک کے پائے جاتے ہیں، اور خاص طور پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جو فالور ہیں، پیروکار ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اپنی عطا سے علم غیب عطا فرمایا. یہ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ آپ نہ جانتے تھے وہ اللہ نے آپ کو سکھا دیا. کیا کر دیا؟ جب اللہ نے سکھا دیا، وابی تجھے کیا ہے؟ دور ہٹ. نجدی تجھے کیا ہے؟ پھر جب دینے والا اللہ ہے، عطا کرنے والا اللہ ہے، اور جس کو عطا کیا جا رہا ہے وہ اپنے نبی، وہ اس کا پیارا محبوب ہے، تو پھر تجھے کیا مسئلہ ہے؟ پیچھے ہٹ جا، یہ ہمارے نبی کی شان ہے. اگر اس نے موسیٰ علیہ السلام کو علم دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو علم دیا، داؤد علیہ السلام کو علم دیا، ہیں جی، سارے نبیوں کو غیب کے غیوب کے علوم عطا فرمائے، تو جو نبیوں کا سردار ہے وہ غیب کے علم سے محروم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تیرا گندا عقیدہ وہابی، تجھے مبارک ہو. ہیں جی، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنی عطا سے، ٹھیک ہے، دین کے امور، شریعت کے احکام اور غیب کے وہ علوم عطا فرما دیے جو آپ
لہٰذا جو نہیں جانتے تھے وہ عطا کیے گئے. سمجھ آ گئی کہ یہ عطائی اور ذاتی کا فرق صرف بریلوی یا اہل سنت والے نہیں کرتے، بلکہ خود قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ دینے والا اللہ ہے، لینے والی مصطفیٰ کی ذات ہے. تو سمجھ آئی کہ یہ جو علم دیا گیا یہ عطائی ہے، ذاتی، کیونکہ جو دینے والا ہے ذاتی اس کا ہے. یہ لینے والی جو ذات ہے، یہ جتنا بھی علوم ہے جو مخلوق سے کے پاس نہیں ہے، عام مخلوق کے پاس، انہی مخلوق میں سے اگر اس نے انبیاء میں سے افضل الانبیاء اور افضل رسولوں میں سے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا کیا گیا وہ سب سے افضل اور اعلیٰ جو علم عطا کیا گیا وہ اللہ کی عطا سے عطا کیا گیا. اب ہم سے کوئی پوچھے نا، یہ بہت اہم بات ہے جو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضیہ شریف کے اندر نقل فرمائی. پوچھا جاتا ہے ہم سے، بھائی دسو جناب تسی کہندے ہو حضور علم غیب رکھ دینے. تو یہ دیوبندی جو ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تو بیٹھتے ہیں، ہم سنیوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بیٹھنے کا، سیدھی بات ہے، سیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہمارے عقیدے کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو ویسے تو ہم نعرے بھی لگا لیتے ہیں، جو مرضی ہم کر لیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا. لیکن ان کو چونکہ وہ یہ خبیث لوگ جو ہوتے ہیں سیکھ کے کچھ نہ کچھ باتیں آ جاتے ہیں اور آپ کو بہکانا شروع کر دیتے ہیں. دیکھو جی، اگر ان کو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، اگر آپ کو سنائیں گے، آپ کو جی دیکھیں آپ کا عقیدہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ تو یہ ایسی باتیں کرتے ہیں حضور کے علم کو خدا کے علم کے ساتھ ملا دیتے ہیں. تو آپ کو یہ آج پتہ چل جائے گا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا، پہلی بات جو یہ کہتے ہیں جی تم کہتے ہو کہ تمہارا جو حضور کا علم ہے وہ خدا کے علم کے برابر ہے، سنیے ہمارا عقیدہ کیا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، بے شک غیر خدا کے لیے، غیر خدا کے علاوہ جس کی مخلوق میں سے غیر خدا کے لیے ایک ذرہ کا جو علم ہے وہ ذاتی نہیں ہے، وہ ذاتی. سمجھ آ گئی؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے جس کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا وہ ذرہ کا بھی اگر علم ہے وہ تو ذاتی نہیں ہے. یعنی اتنی بات کہ اس قدر خود یہ ضروریات دین سے ہے، یہ جو ہمارا عقیدہ ہے یہ ضروریات دین سے ہے، دین کی ضروری باتوں میں سے ہے. اگر جو اس کا انکار کرے گا وہ کیا ہے؟ کافر ہے. اس کا منکر کیا ہے؟ سارے بولو. ایک ذرہ کا جو علم ہے وہ کسی کا بھی ذاتی، کس کی بات ہو رہی ہے؟ غیر خدا کی. کس کی بات ہو رہی ہے؟ کا ذرے کے برابر بھی علم ذاتی. لہذا جو کہے کہ جی کسی نبی کا علم ذاتی ہے تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ لہذا ہمارا یہ عقیدہ، یہ جو الزام تراشیاں کرتے ہیں تھوپتے ہیں. دوسری بات آپ فرماتے ہیں، بے شک غیر خدا کا علم اللہ تعالیٰ کی معلومات کو حاوی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، غیر خدا کا علم اللہ کو علم کو حاوی، او بھائی مخلوق کا علم مخلوق ہے، وہ محدود ہے، اور مالک کا جو علم ہے وہ لامتناہی ہے، وہ غیر محدود ہے، اس کا اینڈ کوئی نہیں ہے، اس کی حد کوئی نہیں ہے. جبکہ مخلوق کا جو علم ہے وہ محدود ہے، وہ متناہی ہے، وہ ان دا رینج ہے، رینج کے اندر ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ تمام اولین و آخرین، انبیاء و مرسلین، سمجھ آ رہی ہے، ملائکہ و مقربین، سب کے علوم مل کر، سب کے علوم مل جائیں، مل کر بھی علوم الہیہ سے، اللہ کے علوم سے وہ نسبت نہیں رکھ سکتے. وہ نسبت سب کے علم، کیونکہ یہ مخلوق ہے، مخلوق میں فرشتے آ گئے، انبیاء آ گئے، رسول آ گئے، مقربین آ گئے، اولین و آخرین جتنے بھی پیغمبر آ گئے، سب کے علوم مل بھی جائیں تو اللہ کے علوم سے نسبت بھی نہیں رکھ سکتے. نسبت بھی وہ نسبت نہیں رکھ سکتے جو کروڑ سمندروں سے ایک ذرہ سی بوند کے کروڑویں حصے کو ہے. کروڑویں سمندر سے ایک بوند لی جائے، قطرہ، اور اس کا بھی کروڑواں حصہ کیا جائے تو تب بھی سب کے مخلوق کے علوم مل جائیں تو وہ اتنی نسبت بھی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ مخلوق کا جو علم ہے وہ مخلوق ہے، وہ محدود ہے. ٹھیک ہے. اور آگے آپ نے فرمایا جب کہ، اور یہ بوند کا کروڑواں حصہ، یہ فرمایا دونوں کیا ہے؟ متناہی ہے. یہ کیا ہے؟ بوند کا سمندر بھی
سمندر جتنا علم بھی اور اس کا کروڑواں حصہ بھی، یہ سب کیا ہے؟ متناہی ہے، محدود ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب کہ اللہ کے علوم وہ غیر متناہی، غیر متناہی، غیر متناہی، وہ کیا ہے؟ لا متناہی، وہ محدود نہیں ہے، وہ محدود، جب کہ مخلوق کا علم کیا ہے؟ متناہی، محدود ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا آپ فرماتے ہیں مخلوق کے علوم اگرچہ عرش و فرش اور مشرق و مغرب، روز اول تا آخر، روز آخر جملہ کائنات کو محیط ہو جائیں، احاطہ کر لیں، سارے علوم حاصل کر لیں، عرش سے لے کر فرش تک سارے، ہیں جی، دنیا سے قیامت تک سارے علوم بھی حاصل کر لیں، تب بھی اس کے علوم، فرمایا ساری دنیا کا علم بھی حاصل ہو جائے نا تو بھی، فرمایا کہ پھر بھی یہ متناہی ہے، پھر بھی کیا ہے یہ؟ اب کہیں گے یہ کیسے جی، متناہی کیسے ہے؟ اس طرح کہ عرش اور فرش یہ کیا ہے؟ حدیں ہیں، یہ کیا ہے؟ اس کے اندر سارا معاملات ہے نا، یہ دونوں کیا ہے؟ حدیں ہیں۔ اور مشرق و مغرب یہ بھی کیا ہے؟ یہ دونوں حدود ہیں، حد ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح اولین و آخرین یہ بھی کیا ہے؟ حد ہیں۔ اور لہذا جو علم حد کے اندر آ جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ محدود ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ متناہی ہوتا ہے، جبکہ اللہ کا علم محدود، لہذا اللہ نے، اور وابیو سنو چڑھا عقیدہ، ہاں جی، بغیر تو بے شرمو، ایویں ہی لوگوں کے اوپر الزام لگا کے شرک شرک کہہ کے فتوے لگا کے تم گمراہ کرتے ہو، گمراہ تو تم ہو۔ اللہ نے ہمیں اپنے نبی کی چوکٹ کا صدقہ ہدایت دی ہے، قرآن کی سمجھ دی ہے الحمدللہ، ہاں جی۔ تو فرمایا کہ دیکھو جو روز اول سے لے کر آخر تک، یہ بھی روز اول روز آخر یہ کیا ہے؟ حد ہے، اور اس کے اندر جتنے علوم بھی کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ محدود ہیں، جبکہ اللہ کا علم محدود ہے۔ اور اللہ نے جتنا روز اول سے لے کر آخر تک، عرش سے لے کر فرش تک، فرش سے لے کر عرش تک، ہاں جی، مشرق سے لے کر مغرب تک علم عطا کیا ہے، اپنے نبیوں کو عطا کیا ہے، ملائکہ کو عطا کیا ہے، مقربین کو عطا کیا ہے، رسولوں کو عطا کیا ہے، پیغمبروں کو عطا کیا ہے، یہاں تک کہ آمنہ کے لال کو عطا کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ محدود ہے، یہ کیا ہے؟ اور اللہ کا علم محدود۔ اس طرح فرق واضح ہو گیا۔ ہمارا عقیدہ الحمدللہ کوئی شرکیہ، کوئی بدعتاً اس طرح کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو حضور نے ہمیں قرآن میں عطا فرمایا ہے، ٹھیک ہے جناب، ہاں جی۔ لہٰذا ٹکا کے انہوں وابیاں نوں ٹھوکنا چاہیے گل، ہاں جی۔ اب اس پر اجماع ہے کہ اللہ رب العزت کے دیے سے انبیاء کرام علیہ السلام کو کثیر اور وافر غیبوں کا علم ہے، علم ہے، یہ بھی ضروریات دین سے ہے۔ جو اس کا منکر ہو کافر ہے، کیونکہ وہ سرے سے نبوت ہی کا منکر ہے۔ وہ کیا ہے؟ سرے سے نبوت۔ نبوت کا معنی ہی کیا ہے بھائی؟ غیب کی خبریں دینے والے۔ نبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غیب کی خبر دینے والا۔ لہٰذا جو کہتا ہے کہ ان کو تو کوئی غیب کا علم نہیں ہے، وہ مسلمان ہی۔ پھر لوگ کہتے ہیں نہیں جی اسی تو مسلمان بھائی ہیں ہمارے، ہمیں تو خیر نماز ہی تے ہے۔ میں کہ نماز نہیں، مسئلہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے جناب، ہاں جی۔ صرف نماز دی گل نہیں، عقیدہ پہلے ہے، نماز بعد وچ۔ عقیدہ درست نہ ہوئے تے عمل قبول نہیں ہوندا۔ جویں وضو واسطے طہارت مکمل نہ ہوئے تے نماز نہیں ہوندی، ہاں جی۔ علماء نے بتایا یہ مسائل دیکھا۔ تو جناب والا عقیدہ پہلے رکھو، نماز بعد میں۔ عقیدہ اگر صحیح نہ ہوا تو پوری زندگی متھے رگڑ دے رہو، نمازاں کوئی قبول نہیں ہونی ہیں، ہاں جی۔ تو پہلے عقیدہ ہمارا درست ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں وہابی کے پیچھے نماز نہ پڑھو، دیوبندی گندی کے پیچھے نماز بڑے، بلکہ حضور کے غلام کے پیچھے نماز پڑھو، آپ کو سرور آئے گا، آپ کو مزہ آئے گا، اور نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگی، ہاں جی۔ کیونکہ ہماری پراپرٹی کا مسئلہ نہیں ہے، مولوی کی مسجد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ کیا ہے جی؟ ہاں، اس کو لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ تو سمجھ آیا کہ، اور اس پر بھی اجماع ہے کہ اس فضل جلیل میں محمد الرسول اللہ، یہ اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کا حصہ تمام انبیاء و تمام جہان سے اتم و اعظم ہے۔ علم، غیب کا علم عطا کرنے میں جو حضور کا حصہ ہے وہ سارے نبیوں سے بھی کیا ہے؟ سب سے اعظم ہے، سب سے بڑا ہے، جو اللہ نے اپنے نبی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کو عطا کیا۔ اور اللہ کی عطا سے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے غیبوں کا علم ہے جن کا شمار نہ تو جان سکتا ہے نہ میں جان سکتا ہوں، بلکہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ مالک ہی جانتا ہے،
ٹھیک ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں جو آخری آیت کا آخری لفظ ہیں، وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پر اللہ کا بڑا بس فضل ہے، بہت فضل ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر کبیر کے اندر کلام فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پوری مخلوق کو جو علم عطا فرمایا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ کتنا ہے؟ آگے سورہ بنی اسرائیل کے اندر آپ جائیں، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے لوگو جتنا بھی تمہیں علم دیا گیا یہ تھوڑا ہے، یہ کیا ہے؟ تھوڑا سا علم تمہیں دیا گیا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا، پھر خود ہی فرما دیا کہ یہ دنیا ہے کتنی، یہ پوری جو دنیا ہے اس کے بارے میں فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، دنیا کا جتنا بھی یہ سامان ہے کتنا ہے؟ تھوڑا سا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اس سے اندازہ لگاؤ، تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی کلام فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے پوری دنیا کا علم تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا ہے، اور خود ساری دنیا اس کے سامنے تھوڑی قلیل ہے، ہیں جی، وہ جس کے علم کو عظیم فرما دے، دنیا ساری قلیل ہے، علم بھی دنیا والوں کے پاس قلیل ہے، اور وہ جس کے علم کو عظیم فرما دے اس کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اس سے سمجھ آتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ، فرمایا جتنا بھی علم دیا گیا تھوڑا دیا گیا، کیونکہ دنیا ہے ہی تھوڑی، لیکن اس تھوڑی سی دنیا میں تھوڑے سے علم میں سے اگر فرمایا محبوب کے علم کو فرما دیا جائے کہ محبوب وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، دنیا تھوڑی ہے، علم تھوڑا ہے، لیکن آپ کو عظیم عطا کیا۔ جس کو مالک عظیم کہہ دے اس کو وہ بھی کام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی وہ بھی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ جی تو اب ایک حدیث سنیں، آپ کو لطف آئے گا۔ حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں، اب یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم کو، یہ نہ کہ ضعیف ہے، ضعیف نہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ہیں جی، کیونکہ یہ کہہ دیتے نا اتنا سا منہ پیڑا سا بنا کے، ان کا کام ہی ہے جو ان کے عقیدے کے خلاف ہو وہ ضعیف ہے، اور ان کی ضعیف بھی ہو تو صحیح ہے جی۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر رونق افروز ہو گئے، اچھا ہمیں خطبہ دیا حتیٰ کہ زور کا وقت آ گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے، زور کی نماز پڑھائی، پھر آپ ممبر کو زینت بخشتے ہیں جی، پھر آپ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، خطبہ دیے، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، نماز پڑھائی، یہاں تک کہ پھر پڑھانے کے بعد پھر جب آپ ممبر پہ تشریف فرمایا گیا، غروب ہو گیا، مغرب کا وقت آ گیا، ہیں جی، فرمایا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ما کانا و ما یکونو کی خبر عطا کر دی۔ ما کانا جو ہو چکا، و ما یکونو جو ہوگا، جو اس لیے ہم یہ عقیدہ کہتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری خدا سے عطایا، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، یعنی جو ہو چکا، فرمایا ما کانا و ما یکونو کی خبر دی۔ آپ فرماتے ہیں سو ہم میں سے جس کا حافظہ زیادہ تھا اس نے یاد کر لیا اور اس کا علم بھی زیادہ ہو گیا، حضور نے سارا کچھ بتا کر دیا۔ یہاں تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور ممبر پر تشریف فرما ہوئے، حضور نے ہمیں سب کچھ بتا دیا، روایت اور کے اندر ہے، وہ سیاستہ کی روایت، فرمایا یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے، دوزخی دوزخ میں داخل ہو گئے، یہاں تک اللہ کے حبیب نے ہمیں سب خبر عطا فرما دی۔ تینوں وابیہ ہے نا نہیں پتا تیری بیوی نے دیہڑی وقت کتنے گزارے ہے، تے گلاں کرنا ہے تو جناب والا نبی دی ذات تے اپنی شکل ویکھ، ہیں جی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور حدیث بڑی پیاری، کہیں سبحان اللہ، یہ سنن ترمذی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا آج رات میرا رب تبارک و تعالیٰ میرے پاس بہت حسین صورت میں آیا، خواب میں حسین صورت میں آیا، ہیں جی، اور اس نے فرمایا یا محمد کیا تم جانتے ہو کہ مقرب فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ آپ نے عرض کیا مولا میں نہیں جانتا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے پھر اپنے ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان کو رکھ دیا حتیٰ کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے کے درمیان محسوس کی۔ حسین صورت، ویسے اللہ رب العزت ہاتھوں سے پاک ہے،
جسم و جسمانی سے پاک، حسین صورت کے اندر ایک تو اس کو بیان کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سینے کے درمیان فرمایا میں نے ہاتھ کی ٹھنڈک کو محسوس کیا جو میرے کندھے کے دو کندھوں کے درمیان رکھے گئے، سو میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ اللہ نے مجھے زمینوں کا بھی علم عطا کر دیا، آسمانوں کا بھی علم عطا کر دی، ہیں جی۔ تو اللہ نے فرمایا محمد کیا تم جانتے ہو فرشتے اب بتاؤ کس چیز میں بحث کر رہے تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی میں نے کہا ہاں کفارات میں، کس میں؟ کفارات میں، کہ جن چیزوں سے گناہ مٹتے ہیں وہ سارے معاملات، ان کے اندر فرشتے بحث کر رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا، ذاتی ہاں جی، اور وافر علم عطا فرمایا، غیبوں کا علم عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اسی عقیدے پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ ایک اور حدیث سن لیں جی، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے دنیا کو میرے لیے اٹھا لیا، میں دنیا کی طرف اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، دنیا میں جو ہونے والا ہے اس کی طرف دیکھ رہا ہوں جس طرح میں اپنی ان دو ہتھیلیوں کی طرف دیکھتا ہوں۔ فرمایا امام طبرانی نے خود اس حدیث کو روایت کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس اپنے عقیدے پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ اب ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حضور کو علم غیب عطا کر دیا، وما ہوا علی الغیب بضنین، اور یہ وہ نبی ہیں جو غیب بتانے پر بخیل بلکہ جو میرے نبی کی بارگاہ میں آ گیا حضور نے اس کو سینہ کھول کے علم عطا فرمایا۔ یہاں تک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ حضور کی بارگاہ میں آئے نا تو کیسے عطا کیا کہ آپ نے دعا فرمائی مولا کہ اسے کتاب کا علم عطا فرما، اللہم علمہ الکتاب، فرمایا اسے کتاب کا علم عطا فرمایا۔ تو اللہ نے آپ کو حضور کی دعا کے صدقے میں سب سے بڑا مفسر قرآن بنایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے بہت ساری حدیثیں سیدہ پاک کے بعد جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں، ابو ہریرہ، آپ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ مجھے یہ حدیثیں یاد نہیں رہتی۔ تو آپ نے فرمایا عبد الرحمن، ابو ہریرہ آپ کا نام اصل عبد الرحمن تھا، فرمایا چادر بچھاؤ نا ذرا، چادر بچھائی، تو اس طرح حضور نے اپنے لب بھر کے اس طرح رکھے، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب مبارک اس طرح بھر کے ان کی چادر میں، ظاہری کچھ نظر نہیں آتا لیکن دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی، ہاں تو مالک کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، تو اس طرح لب بھر کے ڈالے اور فرمایا جلدی جلدی سے چادر کو لپیٹ لو، لپیٹ کے میں نے سینے سے لگا لیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، فرمایا پھر مجھے حضور کا کبھی فرمان بھولا ہی نہیں، میرے حضور اس طرح عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اپنے نبی سے وفاداری نصیب فرمائے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، خالق کائنات مجھے آپ سب کو بد عقیدہ لوگوں کے سائے سے بھی محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو اسی عقیدے پر ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔